لہر بر اس شرر کشت نو کارید بر کشت نقود ای دوام فانی تو اول درود. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس مثنوی شریف، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہر شب جمعہ میں ہماری خانقاہ جو مناسبت رکھتی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے، اور تعلیمات مولانا روم ہی ہمارے پیش نظر ہے. جو ذمہ داری مشائخ کی جانب سے ہمارے حصے میں آئی ہے وہ ہے تعلیمات مولا روم کی فروغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ فقیر اور میرے رفقا، میرے نائبین نے الحمدللہ ہر حوالے سے اپنے آپ کو اس مشن کے لیے وقف کر رکھا ہے. یہ بڑے سعادت کی بات ہے، یہ بڑے فضیلت کی بات ہے. یہ بلا شبہ اللہ کا انعام و اکرام ہے جو اس انداز میں ہمارے حصے میں آیا ہے، اور اس شعبہ علم کے نہ صرف فروغ بلکہ حد المقدور سادہ و سلیس انداز میں سامعین کے گوش گزار کرانے کا یہ طریقہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشن خدای بخشندہ، کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل ہی کی بنیاد پر، توجہات ہی کی بنیاد پر اس زمانے میں یہ دقیق ترین شعبہ اس انداز میں یہاں روب عمل ہے. یہ بلا شبہ اللہ کا انعام و اکرام ہے. اس کے ساتھ بے شمار لوازمات بھی ہیں، بہت سی اور جہتیں بھی ہیں. ہم مولانا کی تعلیمات کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہیں، اور جو اس وقت تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے، آج سے 25 سال پہلے یہ سفر شروع کیا گیا. خال لوگ، کم تھے لوگ جو مولانا روم کے نام سے واقف تھے، مگر استقامت اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تم استقامت دکھاؤ، اللہ ملائکہ کے نزول پر قدرت رکھتا ہے. وہ ملائکہ کا نزول مشروط ہے حیات زندگی کے ہر شعبے میں استقامت کی بنیاد پر. جو لوگ مستقیم ہو جاتے ہیں، جو استقامت کی منزل پر سرفراز ہو جاتے ہیں، بلا شبہ ان کے حصے میں وہ مناظر آتے ہیں جو عام لوگوں کی دسترس سے دور رہتے ہیں. اس نشستوں میں غلام اور اس کے دو بادشاہ، اس کے دو غلاموں کا ذکر ہوا. ایک بڑا اجلا، بظاہر اجلا گورا چٹا تھا جو بادشاہ نے امتحان لیا، اور دوسرا والا بظاہر بہت سادہ سا تھا، دانت بھی اس کے بہت صاف نہیں تھے. معلوم فرماتے ہیں ظاہر تو اس کا تھوڑا میلا تھا، مگر اندر سے بڑا نورانی تھا وہ. اور جو ظاہر میں گورا چٹا تھا وہ اندر سے میلا تھا. یہ جو دو فکریں ہیں، صفائی، طہارت اور ایک میلا پن، یہ واضح کرتا ہے فکروں کو. اگر ظاہر داری میں ہیں، ظاہر کو سنوارنے میں مصروف ہیں، تو ظاہر تو سنور جائے گا مگر باطنی طور پہ کمی رہ جائے گی. اور جو باطن پر نظر رکھ کر سفر کرتے ہیں، قول و فعل کے تضاد کو مٹاتے ہیں، راستے کی بتائی ہوئی تمام تر چھوٹی بڑی لغزشوں اور کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ فائز المرام ہوتے ہیں، بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اپنی محنت سے، اللہ کے فضل سے، اس کی نوازشات کے صدقے میں چمکتا ہے تو اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں.
یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بادشاہ سے قریب ہے اور کوئی شیخ طریقت سے قریب ہے، اس نے اپنی محنت سے ان کے دل میں جگہ بنا لی ہے، یا کسی بندے نے انتہائی محنت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے، تو شوڈ بی ڈفرنٹ، وہ الگ ہوگا۔ جب وہ الگ ہوگا تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ اس کے راستے پر، اسی کے راستے پر چل کر اچھے ہو جائیں۔ اس کے راستے پہ چلنا تو کنار، اس کے ساتھ حسد کا جذبہ لوگ پیدا کر لیتے ہیں۔ آج کی نشست میں یہ بہت اہم ترین نشست ہے کہ بظاہر صاف ستھرا تھا، مگر جب ذرا سا ہلایا اس کو بادشاہ نے تو سارا اس کا گند نکل کر باہر آ گیا۔ وہ بظاہر بیچارہ سادہ سا تھا، مگر نہ عیب بتاتا تھا، نہ کسی کی عیب جوئی کرتا تھا، تعریفی کلمات ہی اس کے زبان سے نکلتے تھے۔ تو یہاں واضح ہو گئی بات کہ تعریف و توصیف ہی اچھا پہلو ہے، عیب جوئی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ ہونا چاہیے، مولانا فرماتے ہیں جو عیب دیکھتے ہیں وہ غیب نہیں دیکھ سکتے۔ غیب دیکھنے کا جذبہ اگر کسی کے دل میں ہے، اسے چاہیے کہ وہ پہلے عیب جوئی چھوڑ دے۔ ہر وقت تنقیدی زاویے کے ساتھ سفر کرنے کے نتیجے میں ایک کالک سی دل پر پھیل جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی صفائی کے لیے ذکر بھی ہوتا ہے، فکر بھی رہتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق عیب جوئی چھوڑ دیں۔ منفی، اگر آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں سے ملیں اور اس کو چیک کرنا چاہیں تو آپ ایسے چیک کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی گفتگو کی شروعات کس انداز میں ہوتی ہے، شکوے کے انداز میں ہوتی ہے، شکرانے کے انداز میں ہوتی ہے، وہیں سے کوئی شخصیت معلوم ہو جائے گی۔ اور اس کی گفتگو کی شروعات ہی شکوے کے انداز میں ہے تو پھر وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اگر انتہائی خستہ حال ہے بظاہر، حالات و واقعات بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، مگر شکرانہ اس کی زبان پر ہے، ہر بات میں شکرانہ، ہر بات میں شکرانہ، ہر بات میں شکرانہ، یہ شکرانہ اسے اس مقام پر پہنچا دے گا جو اللہ کے محبوبین کا راستہ ہے، اور حسد اسے راندے درگاہ کر دے گا۔ زاہد شش صد ہزارہ سالارہ، وہ فرماتے ہیں کہ 6 لاکھ سال کا زاہد شش صد ہزارہ سالرا، پوز بندے ساخت گوسالرا۔ 6 لاکھ سال کا زاہد ہے ابلیس لعین، اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، 6 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ اللہ کے نعرے لگاتا رہا۔ جب نعرے زیادہ نہیں لگانے چاہیے، بچت کراتا یہ ہے کنارے کنارے چل کر مندر پہ پہنچ جائے۔ اگر کسی نے نعرے لگائے میں اللہ کو پہچانتا ہوں، میں اللہ کو جانتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا نہیں ہوں، تو اس کو بھی امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ زاہد شد ہزارہ سالرا، بھوت بندے 100 گوسالرا۔ جب امتحان کا وقت آیا ابلیس پر، آدم کی تخلیق اللہ نے کی، آدم کا پتلا اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے، کتابوں میں کہ اللہ نے آدم کے پتلے کو، مٹی کو اپنے ہاتھ سے گوندا ہے۔ اللہ غنی، اللہ انتہا کی بات ہے۔ تو وہاں پہ آدم کی تخلیق کے بعد ابلیس کا امتحان شروع ہو گیا کہ وہ نعرے بہت لگاتا تھا۔ تو زاہد شد ہزارہ سالرا، پوز بندے ساخت گوسالرا، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ کی اس کے بنانے کے، آدم کو بنانے کے عمل کو ابلیس نے دیکھا تو ابلیس میں حسد پیدا ہو گیا۔ تو قربت اللہ نے آدم کو دی کہ اپنے ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو اللہ نے سینچا ہے، بنایا ہے، تو حسد پیدا ہوا۔ تو جب حسد پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ زاہد شد ہزارہ سالرا، پوز بندے ساختہ گوسالرا، علم ہو یہ اہل شد پوز بند، تو نگیرت خیر ازا علم بلند۔ تو اللہ نے اس کے منہ پر، جیسے بچڑا ہوتا ہے نا، گائے کا بچہ، گائے کے بچے پہ یہ لوگ جو گوالے ہوتے ہیں، بھینسوں کے باڑے، گائے کے باڑے والے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ وقت بے وقت دودھ نہ پیئیں تو اس کے منہ پہ گچکا باندھ دیتے ہیں، جالی باندھ دیتے ہیں، بچڑے کے منہ باندھ دیتے ہیں، اور وہ ٹائم پہ کھولتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پھر باندھ دیتے ہیں۔
یہ تو طریقہ ہے. معلوم کی نظر دیکھیں کہاں کہاں پر ہے. پوس کہتے ہیں اس جالی کو. پوس بندے ساخت گوسالہ را، جیسے بھینس والے گائے والے بچڑے کے منہ پہ باندھ دیتے ہیں جالی، اسی طرح سے اللہ نے حسد کی بنیاد پر ابلیس کے منہ پہ وہ جالی باندھ دی. اللہ غنی. اس بندے ساخت گوسالہ را علم ہو یہ اہل ہی شد پوز بند. ظاہری علوم کے جو دلدادہ ہوتے ہیں ان کے منہ پر اللہ نے مچکا باندھ دیا ہے. تا نگیرت شیر ازا علم بلند، تاکہ بلند عرفانی علم ان کے حصے میں نہیں آئے گا. پھر ظاہر داری میں لگے رہیں گے، ظاہر میں مصروف رہیں گے. ظاہر بھی ایک دنیا، ایک عالم ہے. تو جو ظاہر کی تمنا کریں گے وہ ظاہر ہی میں مشغول رہیں گے، اور ظاہر کے اور باطن کے بنانے والے سے جن کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی ان کا معاملہ پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائے. پوز بندے ساختہ گوسالہ را علم ہو یہ اہل ہی شد پوز بند. تو نگیرت شیر ازا علم بلند، تاکہ بلند علم کا دودھ کس کے حصے میں نہ آئے؟ ابلیس کے حصے میں نہ آئے. اور ابلیسی فکر رکھنے والے، حسد کرنے والوں کے حصے میں بھی حسادت نہیں آئے گی. یہ سن لیں، جو ابلیس کو فالو کریں گے، ابلیس انداز میں سوچیں گے، اللہ کے فیصلوں پر سر نہیں جھکائیں گے، آدم پر تنقید کریں گے، آدم کی فضیلت کو نہیں مانیں گے. صاف الفاظ میں ابلیس نے کہا جب اللہ سے اس نے جھگڑا کیا، باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا، بہکایا، میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا. جبکہ آدم علیہ السلام نے مٹی سے وجود پانے کے نتیجے میں آپ نے عاجزی اختیار کی. کیا عاجزی اختیار کی؟ سورہ بقرہ کا مضمون ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں خسارے اٹھانے والوں میں چلا جاؤں گا. یہاں عاجزی ہے، اور نخوت اور تکبر اور حسد کی، نخوت تکبر اور حسد کی وجہ سے ابلیس میں کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے کیا ہے؟ راندہ درگاہ 6.5 لاکھ سال کا زاہد. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. وہ ایک فریکوینسی ہے، ایک سوچ کا انداز ہے. تکبر ایک سوچ کا انداز ہے، حسد ایک سوچ کا انداز ہے. اللہ کے احکامات کو نہ ماننا ایک سوچ ہے جو معاشرے میں جگہ بنا رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ ابلیسیت کی وجہ سے. اور جہاں جہاں حسد ہے، حسد کی خاص بات یہ بھی ہے دوستوں کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. سین اور دال حسد، ان میں تینوں حروف میں کوئی نقطہ نہیں ہے. اسی لیے حسد میں بھی کوئی پختگی نہیں ہے. جو حسد کریں گے چاہے وہ کسی بھی لیول پہ کسی کے ساتھ بھی، اگر حسد ان کے دل میں جاگ جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ پھر راندہ درگاہ ہو جائیں گے. مضمون بادشاہ کا مولانا نے آج پھر نئے انداز میں بادشاہ کا ایک بادشاہ یہ بندرو از کرم برگزیدہ بود از جملو حشم. ایسے ایک بادشاہ کا ایک غلام تھا. بندہ کہتے ہیں دوستو، عربی میں بندہ بے معنی غلام کے ہیں. عربی لغت میں فرماتے بادشاہ بندے رو از کرم. بادشاہ عربی زبان میں بندہ بے معنی غلام کے ہیں، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی ہوتی نہیں ہے. غلام کو تو وہی کرنا ہے جو شاہ نے کہہ دیا. ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا ہے. ابدیت کا تقاضا، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو رب کی مرضی ہے وہی فضیلت کے اعتبار سے پختہ ہے. ہماری فکر کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے جو ہیں، جو بندے ہونے کا دعوے دار بھی ہیں، بندے ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، تو وہ غور کریں کہ کیا واقعی بندے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں. عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، علماء اقبال فرماتے ہیں بندہ اور ہے، اور عبدہو جسے اللہ اپنے سے نسبت دے وہ اور ہے. عبد اور ہے، اور خدا جس کو اپنے سے نسبت دے. اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں.
تو مولانا علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، عبد اور ہے، بندہ اور ہے، اور جسے خدا اپنا بندہ کہے وہ اور ہے۔ گزشتہ نشستوں میں نے یہ شاید یہ کہا تھا کہ ہم امت محمدیہ میں اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا آقا صاحب کہ آپ بھی ہمیں امتی مانتے ہیں یا ہم نے خود ہی یہ ٹیگنگ کی ہوئی ہے، لگا لیا ہے نام کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں؟ یہاں عبدہو کا مقصد یہ ہے کہ جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ان سراپا انتظار منتظر، کہ یہ جو بندہ ہے ہر وقت دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں رہتا ہے، اور ایک عبدہو وہ ہے جنہیں خدا عرش پر بلا کر ملاقات کرتا ہے۔ ایک اپنی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں رہتا ہے، اور عبدہو ہے جسے اس کا خدا انتظار کر رہا ہے عرش پر، وہ عبدہو ہے۔ اس طرح معروم رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہونے کی بنیاد پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں جو پختگی پیدا ہوئی وہ مولانا کی مثنوی کا پرتو ہے، مولانا کی مثنوی شریف کا پرتو ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظر آتا ہے۔ بادشاہ نے ایک بندے سے بادشاہ اپنے غلام سے بہت محبت کرتا تھا اور 40 افسروں سے زیادہ اس کو تنخواہ دیتا تھا، 40 افسروں سے زیادہ اس کی تنخواہ تھی۔ از کمال صالح و اقبال و باق او ایاز میں بوا شہ محمود وقت، وہ ایسا تھا جیسے محمود و ایاز کا معاملہ تھا۔ محمود و ایاز کی جو قربت تھی، ایاز غلام تھا، محمود جو وقت کا بادشاہ تھا، سلطان محمود غزنوی۔ یہاں بھی وہ نوازشات جو محمود غزنوی ایاز پر کرتا تھا، اسی انداز کا یہ بادشاہ اپنے غلام کے ساتھ کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ از کمال صالح و اقبال و باق او ایاز میں بوات کو شہ محمود وقت، کہ وہ وقت کا محمود تھا جو ایاز پر نوازشات کرتا تھا۔ اب بات آ گئی ہے تو سن لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، محمود غزنوی کے دربار میں اس کے خزانے میں ایک بہت نایاب ہیرا تھا، بہت بڑے سائز کا تھا۔ صبح جب یہ دربار میں آیا تو عمرا نے وزراء نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اس کے ہیرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ تو میں نے ٹھیک ہے۔ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی حکایتوں کو باقاعدہ وہ شیپ دے دیا جائے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈرامے کا شیپ دے دیا جائے، کردار بنائے جائیں، اس سے ادائیگیاں بھی کرائی جائیں، ایسا بھی ممکن ہے، وقت آئے گا انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا۔ تو ایاز محمود نے کہا ٹھیک ہے، امروز آج کا دن امتحان کا دن ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ آج امتحان کا دن کیسے؟ اس نے خزانے کی خزانچی سے کہا کہ جاؤ وہ ہیرا نکال کے لے آؤ۔ وہ بہت بڑے سائز کا ہیرا تھا، وہ خزانچی لے کر آیا۔ محمود اسے بہت دیر تک اپنے ہاتھ میں کھیلتا رہا۔ پھر اس نے پرائم منسٹر صاحب کو بلایا، وزیر کو بلا کے ہیرا اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ صاحب یہ تو ہمارے پورے خزانے کا بڑا حصہ یہی ہیرا ہے، اور اسی سے ہماری مملکت کی پوری دنیا میں روب ہے، انتہائی نادر و نایاب اور قیمتی ہے، خزانے کا سب سے اہم جو ہے وہ یہی ہیرا ہے۔ تو محمود نے کہا ایسا کرو، اس کو توڑ دو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خزانے کا اور مملکت کا دشمن تھوڑا ہی ہوں کہ میں اس کو توڑ دوں۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ان کو وہ عربی گھوڑا دے دو اور وہ لباس دے دو اور سارے انعامات بھی ان کو دے دو۔ اس کے بعد اس نے بنایا ڈیفنس منسٹر کو، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس نے وزیر دفاع کو بلا کے اس نے کہا کہ بھئی یہ ہیرا جو ہے دیکھو کیسا ہے۔ اس نے ساری باتیں وہ کی جو پہلے نے کی تھی، وہ تقلید کے راستے پر چل پڑا۔ 40 مولوی فرماتے 40 عمرائے مملکت کو وہ ہیرا دیا گیا اور سب نے وہی کہا جو پہلے نے کہا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، یہ ماجرا سارا ایاز بھی دیکھ رہا تھا، دربار میں شور مچا ہوا ہے، ایک واہ واہ کی صدائیں اور ایک شور و غوغا۔ وہ باہر گیا، جا کے اس نے اپنے اب جو لمبا چوغا پہنا ہوا تھا اس کی جیب میں 2 پتھر رکھے، بڑے بڑے پتھر رکھ لیے اس نے، اور واپس آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب سب کو دکھا دیا تو پھر محمود نے، ایاز کو معلوم تھا کہ مجھے بلایا جائے گا، جو محنت کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی وقت آئے گا تو ہمیں پکارا جائے گا۔ ایاز ادھر آؤ، گیا، ہیرا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔
تمہارے خیال میں اس کی کیا قیمت ہوگی؟ جتنا لوگوں نے بتایا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی قیمت ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی قیمت ہے اس ہیرے کی۔ توڑ بے شکست، توڑ دو اس کو۔ انہیں بڑے آرام سے جیب سے پتھر نکالے، ایک پتھر نیچے رکھا، بلاک درمیان میں ہی رکھا، توڑ دیا۔ پورے دربار میں شور مچ گیا، اللہ کافر ہے، واللہ کافر ہے، خزانے کا دشمن ہے، مملکت کا دشمن ہے۔ 40 کے 40 اور کے سارے لوگ مل کے شور کرنے لگے کہ یہ ایاز مملکت کا بادشاہ کا دشمن ہے، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ گفت ایاز اے مہتران نامور، ایاز نے پلٹ کے کہا، گفت ایاز اے مہتران نامور، امرش بہتر بقیمت یا گوہر۔ اے سردارو، بادشاہ کا حکم مقدم ہے یا ہیرا مقدم ہے؟ تم بادشاہ کے حکم کو ٹال کر ہیرے کو بچا رہے ہو۔ میں ایسا عاشق ہوں اپنے بادشاہ کا، جو اس نے کہا میں نے پورا کر دیا۔ گفت ایاز اے مہتران نامور، امرش بہتر بقیمت یا گوہر، کہ گوہر قیمتی ہے یا شاہ کا امر قیمتی ہے۔ دوستو، اتنی بڑی بات اتنی سادگی سے سمجھاتے ہیں مولانا کہ ہم اس کو بادشاہ مانتے ہیں، اسے خالق حقیقی مانتے ہیں، مگر اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ ہم اپنی دنیاوی لذات، خواہشات، نفسیات کے معاملات، ترجیحات میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور ہم گزر جاتے ہیں وہاں سے جہاں کی شاہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، اور شاہ کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈالنے والے ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ آج موضوع نہیں ہے، ورنہ بے شمار میں محمود و ایاز کے واقعات بیان کر سکتا ہوں۔ وقت کو دیکھا جاتا ہے، مجلس کو دیکھا جاتا ہے، دور دراز مقامات سے لوگ آتے ہیں۔ چلیں ایک اور واقعہ بنا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شاہ صاحب بادشاہ کے سارے وزیروں مشیروں نے بادشاہ شکایت کی کہ آپ نے ایاز کو خزانے کی چابی دے دی اب اعتماد کی بنیاد پر۔ تو یہ رات کو بہت پیچھے پہرنا یہ جاتا ہے محل میں، پیچھے بہت چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں اس نے بہت بڑا تالا ڈالا ہوا ہے۔ میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، ورنہ مولانا کی حکایت میں بہت وسعت ہوتی ہے۔ صرف وہ انتظار کرنا مقصد ہے اور مقصد تک پہنچنا مقصد ہے۔ تو وہاں چھوٹا سا کمرہ تھا، یہ رات کو وہاں جاتا تھا اور تالا کھول کے جھٹ پٹ اندر چلا جاتا تھا، بند کر دیتا تھا۔ اب تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، یار رات کو نکل کے جاتا ہے اور جا کے وہاں چھپ جاتا ہے اور بڑی دیر تک اندر کمرے میں رہتا ہے۔ شکایت کی کہ بہت سا مال جب چوری کر کے جمع کر لیا اس نے والے، وہ تو میرا پکا عاشق ہے، وہ کاہے کو دنیا جمع کرے گا؟ جو اس کے عاشق ہوتے ہیں ان کی دنیا کی فکر نہیں ہوتی ہے، پھر دنیا ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے، یہ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، وہ تو میرا عاشق ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، توڑ کے سارا مال، تالا توڑ دو، سارا مال لوٹ لو۔ رات کو سب یہ لوگ کلاڑے اور پھاوڑے اور بیلچے لے کے سارے پہنچے۔ انہوں نے پھر بادشاہ کو خیال ہے کہ اگر یہ بات جو میں نے اس پہ شک کیا ہے اس کو معلوم ہو جائے تو دل ٹوٹ جائے گا۔ کتنی لاج رکھی جاتی ہے، تو رائے خدا میں محنت کرتے ہیں تو وہ قادر مطلب ان کی پاسداری کرتا ہے۔ خیال آ رہا ہے بادشاہ کو کہ اب ایاز کو جب معلوم ہوگا کہ میں نے حکم دے دیا ہے اس کو تو بہت دکھ ہوگا۔ خود بھی بادشاہ کو دکھ ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا میں نے، کیوں اجازت دے دی؟ نہیں، وہ پکا ہے، کچا نہیں ہے، سمجھ جائے گا بات کی گہرائی کو بھی۔ بہرحال رات کو سارے وزیر اور مشیر گئے اور جا کے کمرہ توڑا اور کمرے کا دروازہ توڑ کے سب اندر گئے، دیواروں کچھ نہیں، کمرے میں کچھ نہیں تھا، خالی تھا کمرہ، اور کھوٹی کے اوپر ایک جوڑا کپڑے اور چپل لٹکے ہوئے تھے پرانے بالکل۔ انہوں نے دیواریں ٹھوکی، فرش ٹھوکی، کھود دیا کہ اندر چھپایا ہوا تھا، سب پورا کمرہ کھود دیا، سب مٹی میں اٹ گئے، کچھ بھی نہ ملا۔ کمرے میں صرف ایک جوڑا پرانا اور ایک چپل کی روئی لٹکی ہوئی تھی۔ سب آئے حیران پریشان، مٹی میں اٹے ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں ہیں وہ خزانے؟ تمہاری جیبیں تو بھری ہونی چاہیے تھی، تمہارے چہرے اتنے میلے کیسے ہو رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ان کے چہرے معاشر میں میلے ہو جائیں گے، گرد آلود ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے دوستوں کی قدر نہیں کرتے، پہچانتے نہیں، اور جن کو اللہ دینا چاہتا ہے ان سے کون چھین سکتا ہے؟ کہاں ہے تمہارے چہروں پہ مٹی اٹی ہوئی ہے، تم لوگ میلے ہو رہے ہو، خزانے کہاں ہیں؟ کہ سرکار وہاں تو کچھ نہیں ملا۔ ایاز کو بلایا جائے۔ ایاز حاضر ہوا۔ کیا معاملہ ماجرا ہے یہ؟ کہ سرکار جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ جوڑا اور یہ چپل پہن کے آیا تھا،
میں روزانہ جا کر اس لیے دیکھتا ہوں کہ اپنی قدر کو نہ بھول جاؤں، اپنی اوقات کو نہ بھول جاؤں، اور آپ کے ساتھ قربت کی وجہ سے میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے، اسی لیے چھپ کر جا کر روزانہ دیکھتا ہوں تاکہ میں اپنے اوقات میں رہوں۔ بادشاہ کو جلال آیا، کہنے لگے ایسا ہے کہ ان لوگوں نے تم پہ بہتان رکھا، تم پہ الزام لگایا، اب میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں، جیسے معاشر میں اللہ اپنے محبوبین کو پورا اختیار دے گا کہ اللہ اور اللہ کے دوستوں کے باغیوں کے ساتھ وہ انتخاب لینے پر حق بجانب ہوں گے۔ ایاز کو اختیار دے دیا کہ ان سب کی گردنیں مار دو، تو میں پورا اختیار دیتا ہوں۔ ایاز نے کہا حضرت اب دیکھیں کلر، دو کلر ہے نا، ایک اصحاب المیمنہ والا، اصحاب المشأمہ والا، ایک حابیل والا، ایک قابیل والا۔ تو ایاز نے کہا کہ سرکار الجھ گئے، دنیا داری میں پھنس گئے، میں بھی معاف کرتا ہوں، آپ بھی معاف کر دیں۔ تو محشر میں شفیع المذنبین جو گناہوں سے لتے پتے وہاں پہنچیں گے، گرد آلود چہروں کے ساتھ پہنچیں گے، تو کون شفاعت کرے گا؟ آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان حبیبیت کے تحت، مقام فضیلت کے تحت ان تمام مذنبین کی شفاعت کریں گے۔ تمام گناہوں میں جو ملوث ہوں گے ان کی آقا ہماری شفاعت کریں گے۔ معلوم ایسے ایسے باریک نقطے، اسی لیے مثنوی شریف کو خاص قرآن در زبان پہلوی کہا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں یہ قرآن کی شرح ہے۔ قرآن کے نکات سمجھنا مشکل ہے، اور تمہیں آسان طریقے سے سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اللہ کے محبوبین کا راستہ کون سا ہے، جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، ان کا کیا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں اش کمال تعالی و اقبال و وقت او ایاز میں بود او شہ محمود وقت روح او ربا روح شہ در اصل کی، اس کی روح بادشاہ کی روح سے ملی ہوئی تھی۔ اگر کسی کی روح کسی کے اپنے بڑوں سے ملی بھی ہو تو کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ حسد کرے، اس سے حسد کرے؟ حق پہنچتا ہے؟ اگر کسی نے اپنی محنت شاخہ سے اپنے نفس کی نفی کر کے، اپنے خواہشات کو مٹا کر، اپنے وقت کو بے دریغ راہ خدا کے لیے اللہ کے دوستوں کے ساتھ مل کے گزارا، تو کیا کسی اور کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اسے حسد کرے؟ کسی صورت میں حق نہیں پہنچتا۔ تو اگر حق اس حق کو ناجائز حق کو استعمال کریں گے تو معاشرے میں فیصلہ کیا ہوگا کہ جس طرح محمود نے ایاز کو اختیار دیا کہ ان کی گردنیں مار دو، جو خود تو یہ کمال حاصل کر نہیں سکے اور جو کمال پر ہیں ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں، یہ خانقاہی طرز فکر کا اعجاز ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو دکھایا جائے۔ اور کسی نے اپنے مقام و مرتبہ حاصل کیا، کسی کی روح کسی کے ساتھ شامل ہو گئی، اللہ غنی اللہ غنی، روح اورا باروح شہ در اصل خیش، ان دونوں کی روحیں الگ نہیں ہیں، جسم الگ الگ ہوتے ہیں دوستوں، جسم الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تجسیم کے شکار لوگ ہیں، ہم جسمیت میں رہتے ہیں، یہ میل ہے یہ فیمیل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جبکہ اللہ کے ہاں جسمیت کا جو معاملہ ہے وہ اس لیبارٹری تک ہے، دنیا کی لیبارٹری تک۔ اور روح کیا ہے؟ جیسے جسم سے روح نکلتی ہے تو روح جو ہے وہ عرفہ مخلوق ہے، جسم ادنا مخلوق ہے۔ تو جب قربت بڑھتی ہے تو روحوں کا تعلق بڑھتا ہے، جسمیت کا نہیں بڑھتا۔ دنیا دار جسمیت کے چکر میں الجھ کے رہ جاتا ہے، جبکہ جو مصفہ و مجلہ ہوتے ہیں، غروب رحمۃ اللہ علیہ بار بار ذکر ہوا ہے جب آخری وقت آ گیا آپ کا وصال سے پہلے، تو آپ نے فرمایا لوگ یہاں یا سلام پڑھ کے ادھر کھینچ رہے تھے کہ مولانا کچھ دن اور ہمارے درمیان بنے، جسمیت کے ساتھ رہیں، اور فرما رہے تھے کہ میرے شیخ میرا وہاں انتظار کریں۔ تو شیخ جسمیت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، شیخ روحیت کے روح کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ جیسے اس وجود کے پنجرے کو توڑا جاتا ہے تو روح آزاد ہو جاتی ہے، تو وہ عالم ارواح تک پرواز کرتی ہے۔ اور عالم ارواح دوستوں عالم جسمیت سے مختلف ہے۔ عالم ارواح عالم جسمیت سے اس دنیا سے مختلف ہے۔ کیونکہ کثرت سے ہمیں یہی سبق پڑھایا گیا کہ جو یہاں وہاں بھی شراب ملے گی پینے کو اور وہاں بھی حوریں ملیں گی، تو ہم اس چکر کے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے، بہک جاتے ہیں۔
جبکہ ہمارے وجودوں میں امر ربی جو روح کی شکل میں موجود ہے اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. یہ 4-6 یہاں روشنی کی ہے بچوں نے، میرے ذیشان میاں نے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی روشنی کہاں تک ہے؟ یہ ساری روشنی مل گئی ہے. اس کو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ جس کی روشنی یہاں تک ہے، اس کی سب یکجا ہو گئی. اسی طرح سے عالم جسمیت کے بعد جو عالم روحیت ہے، روحانیت ہے، عالم تکوین کا جو نظام ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. ہم بچپن سے نسل در نسل یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جسمیت کے تقاضے روح کو پورا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. جسمیت کے تقاضے کے بعد اگلی منزل جو ہے وہ روح کی منزل ہے. روح او با روح شے در اصل خیش پیش ازی تھن بود ہم پیوند خیش. ایسے جڑی روشنی جڑ گئی نا، اس کی لائٹ کی روشنی اس کی آپس میں مل گئی اندر. اس طرح سے روحیں بھی پاک روحیں پاک روحوں کے ساتھ مل جائیں گی، اور نجس روحیں جو کم درجے کی ہوں گی گربدیدے روح حیوان شاہراہ. اگر حیوانی جبلت کے ساتھ، حیوانی خواہشات کے ساتھ، حیوانی انداز میں زندگی گزارنے کے بعد روح جو ہے عرفہ سے ادنا ہو جائے گی. گربدیدے روح حیوان شاہراہ، اگر روح حیوانی شاہ کو دیکھنے جیسی ہو جاتی، پس بدیدے گاؤ خر اللہ را، تو پھر گائے بیل اور گدھے بھی اللہ کو دیکھ لیتے. اللہ لطیف ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین تر ہے اور حسینوں کو پسند کرتا ہے. تو عالم روحانیت کا سفر ہے وہ جسمیت کے بغیر ہے، روح کا سفر ہے. اور روح کی جو اڑان ہے 1,24,000 مائل پر سیکنڈ کی جو روشنی کی رفتار ہے اس سے کہیں زیادہ تیز روح کی رفتار ہے. چشم عارف، آگے وہ فرماتے ہیں چشم عارف راز گونے احوالات، چشم اوپر کشت ہو یہ اولت. اسی لیے فضیلت کے اعتبار سے عارف کی جو روح ہے، عرفان والا جو ہے وہ عرفہ منزل پر فائز ہے، عرفان کی منزل پر فائز ہے، پہچان کی منزل پر فائز ہے. اللہ سے قربت کی منزل پر کون فائز ہے؟ عارف فائز ہے. اسی لیے مولانا فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ، عارف ہر لمحے شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے. یہ جو ہمارا یہ سفر ہے نا دوستوں، یہ عرفان ذات کا سفر ہے. دراصل ہم نے اس دنیا میں رہ کر بیوی بچے کمانا کھانا کاروبار سب کچھ ساتھ ساتھ ہے، مگر اللہ کی پہچان کا جو دور ہے وہ ساتھ ساتھ ہونا ہے، اسی دور میں ہونا ہے. پلہ جھک گیا، دنیا داری بڑھ گئی، کم محنت سے کمانے کا جذبہ بڑھ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ روح جو ہے روح حیوانی بن جائے گی، کمتر ہو جائے گی، بہائم کے انداز کی ہو جائے گی. ورنہ معاملہ کیا ہے کہ جو عارف ہے وہ ہر وقت سیر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ، عارف ہر وقت اللہ کی پہچان کی نسبت کی وجہ سے شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے پاس ہوتا ہے، اللہ سے قریب تر ہوتا ہے. سیر عارف ہر دمے تھا تخت شاہ، سیر زاہد ہر ماہ یک روز راہ، اور زاہد ایک مہینے میں زہد کی تمام تر پابندیوں کے باوجود ظاہر 1 مہینے چلتا ہے تو 1 دن کاؤنٹ ہوتا ہے. 1 مہینے چلتا ہے تو 1 دن کاؤنٹ ہوتا ہے. جبکہ عارف کا معاملہ یہ ہے کہ ہر وقت وہ شاہ کے تخت کے پاس ہوتا ہے، عرفان کی منزل پر سرفراز ہوتا ہے. چشم عارف راز گونے احوالات، چشم اوبر کشت ہو یہ اولت. اسی لیے عارف عالم ارواح کے دیدار کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر سب سے پہلے جو سر جھکاتا ہے وہ عارف ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کا مضمون ہے کہ سب سے زیادہ خوف جو اللہ کی پہچان اور اللہ کا خوف کس کے دل میں ہے؟ اہل علم کے دل میں ہے. انما یخشی اللہ عبادی من العلماء، کہ علماء جو عارف ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ وہ عرفان کی منزل پر ہوتے ہیں. اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے تحت جو چیزیں عالم وجود میں آتی ہیں عارف اس کو ایز اٹ از قبول کر لیتا ہے. اسی لیے عارف اللہ کے فیصلوں پر اختلاف نہیں کرتا.
وہ راضی برضا ہوتا ہے، وہ ابتدا میں انتہا کو دیکھ لیتا ہے. اسی لیے اللہ کے کسی فیصلے پہ مثلا یار اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پائیدار ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں. یہ بات سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ عارف جانتا ہے، اہل اللہ جانتے ہیں، اللہ کے دوست جانتے ہیں کہ اللہ کی بناوٹ کے اعتبار سے، تقدیر الہی کے اعتبار سے اللہ نے جو تخلیق کیا ہے یا اللہ کے جو فیصلے ہیں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ عارف اس بات کو جانتا ہے کہ اگر گندم بویا جائے گا تو گندم نکلے گا، جو بویا جائے گا تو جو نکلے گا. اس بات کا شعور، تمام فیصلے جو اللہ کی رضا اور راغبت کے ساتھ کیے جائیں گے اس کے نتائج اللہ کے قوانین کے مطابق آئیں گے. جو فیصلے اللہ کے قوانین کے مطابق کیے جائیں گے وہ نتائج بھی وہی ہوں گے جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہوں گے. سادہ سا اصول ہے، ایک مرتبہ سرنڈر ہو جائیں، اس کے فیصلوں پر اپنے آپ کا اپنا سر جھکا دیں، پھر کوئی اختلاف کا موضوع رہے گا نہیں. جہاں چنا اور چنی شامل کی، ابلیسی فکر بیچ میں داخل ہوئی تو نتائج وہ نہیں آئیں گے جو آپ نے سوچے ہیں، کہ نتائج وہ آئیں گے جو آپ نے بویا ہے. گندم گندم برویت جو گندم کے ساتھ اگایا جاتا ہے، جو کے ساتھ اگایا جاتا ہے. گندم برویت جو از مکافات عمل غافل مشو، کہ اپنے عمل کے مقافے سے غافل نہ ہونا. مکافات عمل ہے، جو آپ بو رہے ہیں وہی آپ کاٹیں گے، کیونکہ اگر آپ نیکی بو رہے ہیں تو نیکی کاٹیں گے، اگر آپ ظلم بو رہے ہیں تو ظلم کاٹیں گے، اگر آپ غصہ بو رہے ہیں تو غصہ کاٹیں گے، اگر آپ تکبر بو رہے ہیں تو تکبر کاٹیں گے. ہاں کٹ بھی پاسبل کہ ہم غصہ بو کر عمر کے اگلے حصے میں بہت شاد و آباد رہیں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو نکل آئے گی نا فصل. کچھ فصلیں جلدی نکل آتی ہیں، کچھ ٹھہر کے نکلتی ہیں. جب ٹھہر کے نکلتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم بو کیا رہے ہیں اور ہم کاٹنے کی کیا توقع ہم نے باندھی ہوئی ہے. بدون عمل راست کہتے ہیں سیدھے کو، سیدھے عمل کے بغیر سیدھے نتائج کی توقع ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا ہر ہاتھ سے، آنکھ سے، زبان سے ہم مخلوق خدا کے لیے اس عالم اجسام میں کیا کر رہے ہیں، معروف توجہ دلاتے ہیں. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے کہ وہ محنت کر کے جگہ بنائی اس نے بادشاہ کے دل میں، ایک بندہ اسے حسد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے سرمایہ کو، اپنے اولاد کو، اپنے احباب کو، عظمات کو سب رائے خدا کے لیے وقف کر رہا ہے، وہ لوگ اسے حسد کر رہے ہیں. تو کیا حسد کرنا جائز ہے؟ حسد کرنا کسی صورت میں اس لیے جائز نہیں ہے کہ جو تم بوگے نفس اور شیطان کے مکر کی وجہ سے، نفس اور شیطان کی شرر کی وجہ سے جو تم بوگے وہی تمہیں کاٹنا پڑے گا. اگر گندم بویا ہے، نیکی بوئی ہے تو نیکی کاٹیں گے، اور اگر بدی بوئی ہے تو بدی کاٹیں گے. تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مقدار ہے. جو راہ خدا میں محنت کرتے ہیں، مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم راہ خدا میں کھجور دیتے ہو، اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ راہ خدا میں اگر تم کھجور دیتے ہو تو خدا اس کی ایسی حفاظت کرتا ہے جیسے تم ذی الحجہ میں قربانی کے لیے بیل پالتے ہو اور اس کو خدمت کر کے اتنا بڑا بنا دیتے ہو. کیسی کیسی مثالیں مولانا کے پاس ہیں کہ آپ لوگ، ہم اور آپ مل کر قربانی کے جو بچڑے اور لاتے ہیں، بچیاں لاتے ہیں، بہت بڑے سائز کی لاتے ہیں، اونٹ لاتے ہیں، بڑے سائز کے لاتے ہیں. تو وہاں فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ جیسے اگر تو راہ خدا میں ایک کھجور دو گے تو خدا اس کو اس بچڑے اور اونٹ کے برابر بنانے پر قدرت رکھتا ہے. تم نے کیا بویا راہ خدا کے لیے؟ یہ بویا تو اللہ اس کو کہاں سے کہا؟ مضاف در مضاف خدا اس کو بڑھانے پر قدرت رکھتا ہے. در نداری باور از من رو ببین در نبی واللہ خیر الماکرین، قرآن میں آیا ہے. جب نظر دینے کا وقت آیا تو حابیل نے بہترین نظر پیش کی اور قابیل نے ادنا نظر پیش کی. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا؟ حضور یہ قرآن کا مضمون یہ ہے کہ ابلیس اور نفس کی شرر کی وجہ سے تم بھی اسی انداز کی، معاشرے میں طبقہ اسی انداز کی فکر اختیار کر لیتا ہے، اسی انداز میں سوچتا ہے، اسی انداز میں عمل کرتا ہے.
یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے کہ ابلیس اور نفس کے اغوا کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ورنداری باورد من رو ببین در نبی واللہ خیر الماکرین، قرآن کی آیت ہے مکر اللہ مکرن واللہ خیر الماکرین، تم اللہ کے ساتھ چال بازی کرتے ہو، اللہ بہترین تدبیر کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن کا مضمون، تم چال بازی کرتے ہو مگر خدا کے لیے چال بازی کا استعمال نہیں ہوگا، خدا کے لیے خدا بہترین تدبیر کرتا ہے۔ قرآن میں اتنی باریک باریک نکات ہیں دوستوں، قرآن کا مضمون ہے کہ یہ جو عرب ملنے آتے ہیں آپ سے تو ارہینا رائنا کا صیغہ استعمال کرتے، اسلام کے لیے رائنا کے دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف دیکھیں، توجہ کریں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے عربی لغت میں کہ رائنا بمانی چرواہے کے، تو دلوں میں ٹیڑھپن مکر کے ساتھ آتے نبی کے پاس، یا رسول اللہ رائنا، یا رسول اللہ رائنا، ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف دیکھیں، مگر ان کے اندر کیا ہوتا تھا؟ خدا اللہ علیم و خبیر ہے، خدا علیم و خبیر ہے۔ یا رسول اللہ رائنا کہتے اندر کچھ ہوتا باہر کچھ ہوتا، اندر باہر کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کہنے کی نیت یہ ہوتی اے چرواہے ہمیں دیکھو، معاذ اللہ معاذ اللہ، اے چرواہے، ان کی نیت یہ ہوتی یا رسول اللہ رائنا، آپ چرواہے ہیں معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک۔ تو وہ کہتے، تو خدا کو یہ ادا پسند نہیں آئی، تو خدا نے مومنین سے خطاب کیا، خدا نے مومنین سے خطاب کیا۔ دیکھیے عزتیں سورہ منافقین کا یہ آیت ہوئی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں صرف اللہ کو زیبا ہے، اللہ کے نبیوں کو زیبا ہے اور مومنین کو زیبا ہے۔ عزتیں اگر آپ کو ڈھونڈنی ہے تو ان تین کیٹیگری میں ڈھونڈیں۔ اللہ عزتوں کا محافظ ہے، مالک ہے، اللہ کے نبیوں کی عزتیں ہیں اور مومنین کی عزتیں ہیں۔ اب بنے ہوئے مومنین اور سچے مومنین کا فرق آپ کو سمجھ آئیے۔ یا رسول اللہ رائنا، قرآن میں آ گیا خبر، یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا رائنا قل انظرنا، اے مومنوں جو ایمان لائے، ولا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا آئندہ کے لیے، قل انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیں، ہم پہ توجہ کریں۔ قرآن صاحب اپنے نبی کی پاسداری کر رہا ہے، اللہ اپنے نبی کی پاسداری کر رہا ہے کہ جو مکر کرتے ہیں وہ کس طرح سے بولتے ہیں، اور جو جن کو مکر سے خدا نکالنا چاہتا ہے ان کو یہ پیغام دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا رائنا قل انظرنا، کہ انظرنا سے کہہ کے میرے نبی کو مخاطب کرو، تو جو مکر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، یا جن پر ابلیس اور نفس کا غلبہ ہوتا ہے، ان تقاریر اور گفتگو کے تناظر میں اپنے آپ کو چیک کریں، ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہم کس طرح سے بولتے ہیں۔ ابھی تک جہاں سے جو گزر گیا وہ گزر گیا، آئندہ کے لیے احتیاط کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح سے بولتے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اس تناظر میں اپنے آپ کو چیک کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہاں ٹھیک ہے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، عدم واقفیت کی بنیاد پر اگر ہماری زندگی میں چیزیں ہیں تو جتنی جلدی ان کو نکال دیا جائے وہی بہتر ہے، کیونکہ یہ انفارچونیٹلی یہ نیگیٹو فکر کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ اور قرآن میں، مثنوی شریف میں ان تمام لوگوں پر جن پر اللہ نے چھڑکاؤ کیا، ان کو ڈفرینشیٹ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کردار ہیں جن پہ چھڑکاؤ کا اثر نظر آ رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چھڑکاؤ کو بھول گئے ہیں۔ نور کے قطرے ان پر بھی ٹپکے تھے، مگر دنیا داری کے غلبے کی وجہ سے وہ کیفیت جو ہے وہ بھول گئے۔ اسی لیے جب اللہ نے دنیا کائنات کی اور دنیا کی تعمیر کی فرمایا الستُ بربکم، اللہ کا سوال ہے سورہ بقرہ کا،
الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو جو ہوشیار تھے وہ قالوا بلا کہتے ہیں قرآن میں، ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے۔ جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں دوستوں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ 3 مصرے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کیے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے لیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب چوتھا مصرع نہیں آ رہا ہے، بے چین ہے، دل میں عجیب پریشانی ہے، نہیں آ رہا، آمد نہیں ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے مکانات اور بڑے بڑے دالان اور بڑے حسین ہوا کرتے تھے، تو ٹہل رہے ہیں اپنے آنگن میں، شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ بگو سعدی صلو علیہ وآلہ، سعدی کہہ دو صلو علیہ وآلہ۔ سعدی اتنے ہوشیار سے رک گئے، ایسے نہیں کہوں گا، یہ بات میرے دل میں ہے، میرا رب جانتا ہے۔ آپ کون ہیں جس بات کو جانتے ہیں؟ ہم وہی ہیں جن کے لیے پڑھ رہے ہو، ہم وہی ہیں جن کے لیے تم مصرے موضوع کر رہے ہو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بگو سعدی صلو علیہ وآلہ، کہہ دو سعدی صلو علیہ وآلہ۔ تو سعدی نے کنفرمیشن بھی کی کہ کون ہے، معلوم ہوا کہ آپ کی ذات اقدس کے لیے جو کہا جا رہا ہے، تو جب کوئی رک جاتا ہے چاہنے والا تو راستے سے نکالنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، راستے سے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ در سوالت فائدہ دارد یقین، پر جہاں بے فائدہ بنود ببی۔ اسی لیے سوالات جو کرنے والے ہوتے ہیں اور غیر ضروری سوالات کرنے والے ہوتے ہیں، جو اشکالات کا شکار ہو جاتے ہیں، شبہوں کو شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں عقل کی انتہا ہے، جہاں محبت کی انتہا ہے، وہاں سے عشق کی ابتدا ہے۔ جہاں محبت کی جہاں انتہا ہے، محبت جسم کے ساتھ کی جاتی ہے، اور عشق جو ہے خالق سے کیا جاتا ہے۔ محبت تقسیمیت کی علامت ہے اور عشق فنائیت کی علامت ہے۔ فنائیت کی علامت کیا ہے بتاؤں؟ فنائیت کی علامت یہ ہے کہ لباس بشریت میں رہتے ہوئے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فنائیت کی منزل پر ہیں۔ 27,000 اشعار اپنے خلیفہ کو دے دیے، چلتی، اور 30,000 اشعار اپنے شیخ کو دے دیے۔ کیا بچا بتائیے مجھے؟ ہے کوئی دنیا میں کوئی دوسرا ایسا جو لباس بشریت میں رہتے ہوئے فنائیت کی منزل پر دکھایا جا رہا؟ کون ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے کمال سے دستبردار ہو جانا خدا کی ذات میں مل جانے کے برابر ہے۔ 27,000 اشعار ہیں جو مثنوی شریف کہلاتے ہیں، اور 30,000 اشعار ہیں جو کلیات شمس تبریز کہلاتے ہیں۔ اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے خلیفہ کو مثنوی دے دی اور اپنے شیخ کو کلیات شمس تبریز دے دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فنائیت ہے۔ عقل کی جہاں انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے۔ محبت کی جہاں، جسمیت کی جہاں انتہا ہے، روحانیت کی وہاں سے ابتدا ہے، عشق کی وہاں سے ابتدا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشا یہ لبے بام، عقل ابھی چنا چنی میں ہے۔ فنائیت یہ ہے کہ میرے حال سے واقف ہے، بے خطر کود پڑا آتش، مٹ جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اچھا بتائیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں ہم لوگ، کسی کا انتقال ہو گیا سب سے پہلے زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا اللہ، راجع وہی ہوتا ہے جو فنا ہو جاتا ہے۔ وہ راجع کب ہو سکتا ہے؟ وہ پلٹ کے آنے والا کب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو فنا ہو چکا ہے۔ اسی لیے مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو کیا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے ہمیں جانا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ فنا نہیں ہوا، اس نے لباس بشریت سے لباس روحانیت کی طرف اپنے آپ کو منتقل کر دیا۔ اسی لیے موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی،
موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ غافل جو ہوتے ہیں موت کو، ہمارے ہاں ڈیتھ کا سیدھا استعمال نہیں ہوتا، لوگ آگے اطلاع دیتے ہیں جی فلاں ایکسپائرڈ ہو گئے، کیمیکل کا ڈبہ تھے جو ایکسپائر ہو گئے، ارے وہ تو منتقل ہوئے، مگر جو کیمیکل کا ڈبہ تھا وہ ایکسپائر ہوگا، وہ ڈیتھ بھی اس کے حصے میں آئے گی۔ جو جاگ رہے ہوں گے انہیں فنا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہوشیار ہوں گے وہ کبھی نہیں مٹیں گے، لباس بشریت سے لباس روحانیت کی طرف منتقل ہو جائیں گے، فنائیت نہیں ہے۔ پھر موضوع آئے گا کہ خدا نے مٹی منگوائی زمین سے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بھیجا، مثنوی شریف کا آئے گا موضوع کبھی انشاءاللہ۔ سب سارے فرشتے آئے، ان کے دلوں میں بہت رحم تھا تو واپس چلے گئے۔ اسرائیل نے مٹی اچک کے لے جا کے رب کو دے دی، اسی مٹی سے آدم کی تخلیق ہوئی اور امر ربی اس میں داخل ہوا۔ پورے وجود میں کوئی کام کی چیز ہے تو امر ربی ہے دوستو، جاگنے کا موقع ہے، سمجھنے کا موقع ہے، فنائیت نہیں ہے۔ امر فنا ہو سکتا ہے، اللہ کا امر، روح کبھی فنا ہو سکتی ہے، نور کبھی فنا ہو سکتا ہے، کوئی مٹی اللہ نے ایسی نہیں بنائی جو روح کو ڈھانپ سکے، کوئی مٹی ایسی اللہ نے نہیں بنائی۔ یہ جو قبور میں اہل اللہ کے قبور اور شہداء کے قبور میں شہداء حیات ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسپیشل فریکوینسی میں ہوتے ہیں، تعلق باللہ کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ جس شیل کے اندر، جس وجود کے اندر روح رہتی ہے، خدا اس کو بھی زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہے، خدا اس کو بھی حیات دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا 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 کی قدرت یہاں پہ آگے جامد نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سوالات، معلومات کا جو سلسلہ ہے، یہ معلوم فرماتے ہیں کہ اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ کس طرح سے فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف عالم را فائدہ، یوسف کا حسن عالمین کے لیے فائدہ ہے۔ حسن یوسف عالم را فائدہ، گرچہ بر اخوا ابس برزائدہ، ایک قوم کے لیے فائدہ ہے اور ایک قوم کے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے۔ یوسف کا حسن پوری دنیا کو حیران کر رہا ہے، مگر بھائیوں کے لیے دشمنی کا سبب بن رہا ہے، بھائی اسے حسد کر رہے ہیں۔ اور وہ مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جرم صرف اتنا ہی تھا کہ بہت زیادہ حسین شاہکار تھے اللہ کی تخلیق کے، اور ابا جان محبت بہت کرتے تھے۔ ٹوٹل جرم یہی بن گیا۔ ایک بندہ اپنی محنت سے جگہ بناتا ہے، لوگ اسے حسد کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی نوازشات سے حسن کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوتا ہے، لوگ اسے حسد کرتے ہیں۔ تو پورے دنیا کے لیے حسن یوسف فائدہ ہے، مگر بھائیوں کے لیے کیا ہے؟ عداوت ہے، حسد ہے، تکبر ہے۔ تو ہم فرماتے ہیں کہ سب پہچانو کہ اللہ کے نبیوں جنہیں اللہ نے منتخب کیا، ہر دور میں حاسدین نے بھی ان سے حسد کیا۔ اور تمہارے وجودوں اور زمانے میں کوئی تمہارا حاسد تمہیں نظر آئے تو پھر وہی طریقہ اختیار کرو جو انبیاء نے اختیار کیا۔ لہن داؤدی چنا محبوب بود، لیک بار محجوب بانگے چوب بود۔ لہن داؤد صاحب کا لہن اتنا لہن تھا، اتنی نغمگی تھی آپ کی آواز میں۔ جو محبت کرنے والے تھے، جو چاہت رکھنے والے تھے، وہ داؤد کی آواز پر جھوم جھوم جاتے تھے، اور مخالفین جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ لکڑی سے جیسے چڑچڑ کی آواز آتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے تھے اور داؤد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ لہن داؤدی چنا محبوب بود، لیک بر محجوب جو حجاب میں ہوتے ہیں۔ حاسد ہمیشہ حجاب میں ہوتا ہے، حاسد ہمیشہ بہت غور سے سمجھنے بات۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی ساتھی ترقی کر رہا ہے، کوئی بھائی آگے بڑھ رہا ہے، فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہیں، ہم تو ظاہر اپنے دائرے میں بات کریں گے، تو وہاں حسد کو کبھی درمیان میں آنے مت دیں، کسی حال میں آنے مت دیں۔ کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو جہاں ہے سین دال حسد آیا تو پھر کیا ہوگا؟ حجاب ہو جائے گا۔ اللہ مولانا کیسی بات سمجھاتے ہیں۔
ایسے لگا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم والی کیفیت رہ جاؤ گے. دل بند ہو جائیں گے، بصارتیں کام نہیں کریں گی، سماعتوں پہ پردے پڑ جائیں گے. کیا ہوگا بھیجا؟ لیک بر محجوب. داستان کی نغمگی چار دانگ عالم میں مشہور ہے، مگر جو محجوب ہیں، جو حسد کرتے ہیں، وہ داؤد سے حسد کی بنیاد پر ان کی آواز کی نغمگی انہیں نغمگی نہیں لگے گی. جیسے لکڑی کی چارپائی سے چو چو کی آواز آتی ہے تو ویسی لگے گی، تو حسد اس کو اس درجے نہیں چلے جائے گا. حقیقت تو دیکھنے سے بھی رہ جائیں گے. فرماتے آب نیل از آب حیواں بدخضو لیک بر خبتی منکرے بو دیکھوں. اسی طرح سے مولانا کے پاس اللہ غنی ایسی 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 مثالیں ہیں اور ایسے ایسے قرآنی حوالہ جات ہیں دوستوں کی طبیعت حیران ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ دریائے نیل کا پانی موسیٰ کلیم اللہ کے قوم کے لیے پانی ہے. اور ساری جو حوالے ہیں وہ ادویہ قرآن ہیں. داؤد اعظم کا واقعہ قرآن سے ہے، یوسف اعظم کا واقعہ قرآن سے ہے. اب یہاں فرماتے ہیں کہ دریا نیل کا جو پانی تھا وہ موسیٰ اعظم کی امتیوں کے لیے تو پانی تھا، اور فرعون والوں کے لیے وہ خون تھا. خون بن جاتا. جب فرعون کے لوگ پانی پیتے دریا نیل کا تو پانی امیڈیٹ ریڈ ہو جاتا. ایک سبتی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو، اور قبطی کہتے ہیں فرعونی لوگوں کو. دونوں دوست تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ قبطی نے سبتی سے کہا کہ کئی دن ہو گئے پانی نہیں پی سکا میں، جو پانی پینے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہوں خون بن جاتا ہے، تو تم پانی پی کے آدھا پی کے مجھے دے دو. دوست کی محبت میں اس نے آدھا پانی پیا سبتی نے اور قبطی کو دیا. جیسے وہ گلاس پانی کا سبتی کے ہاتھ میں گیا، قبطی کے ہاتھ میں گیا، وہ پانی خون آلود ہو گیا. لمحوں میں تبدیلی آتی ہے دوستوں. اگر فکر میں پختگی ہو، خدا راضی ہو، معاملات بہتر ہوں تو خدا ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے نا. تو ہم اس بات کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ اس نے پانی پی کے اس کو دیا اور خدا کا نظام تبدیل ہو گیا، وہ پانی نہیں بلکہ خون بن گیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب دریائے نیل کا پانی سبتی کے لیے پانی ہے اور قبطی کے لیے کیا ہے؟ وہ خون ہے. اسی طرح سے جو شہید ہو جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں راہ خدا میں برضا و راغبت، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں. اور شہید وہ ہوتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. پھر اللہ انہیں غذا دیتا ہے. اللہ انہیں کیا دیتا ہے؟ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں. ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، دو طبقوں کو نمایاں کر رہے ہیں. ایک طرف وہ جو خون بن جاتا ہے، اور جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا خون راہ خدا میں جو ہے، اسی لیے شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے. جس جگہ وہ شہید ہوتے ہیں، جس کپڑے میں ہوتے ہیں، اسی میں تقسیم کی جاتی ہے. شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا. اور اگر کعبے کے اندر چلا جائے تو جہاں سر رکھے وہی سجدہ ہے، وہی قبلہ قرار پاتا ہے. وہ فرماتے ہیں شہید جو ہوتے ہیں اللہ انہیں ریسٹ دیتا ہے. بھائی چھوٹے پیرائے میں نہ دیکھو معاملات کو، بہت بڑا پیرامیٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور خدا انہیں کیا دیتا ہے؟ خدا انہیں رزق دیتا ہے. رزق کا جو شیپ ہم نے بچپن سے دیکھا، نسل در نسل دیکھا، وہ روٹی چاول پائے کلیجی دیکھے نا. تو خدا کیا رزق بنانے کے معاملے میں اتنا محدود ہے؟ خدا رزق بنانے کے معاملے میں اتنا محدود ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ وہی خدا کی جو معلومات کا لیول ہے. خدا کا لیول کہیں زیادہ ہے. اسی لیے خدا من و سلوا بھی اتار سکتا ہے آسمانوں سے موسیٰ کی قوم کے لیے، اور مائدہ بھی اتار سکتا ہے عیسیٰ السلام کی امت کے لیے. خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. رزق کا جو پیمانہ ہم نے متعین کیا ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہی پیمانہ اللہ کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس سے بہتر پیمانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتے ہیں، راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، خدا انہیں رزق بھی دیتا ہے اور خدا ان کی نگہداری اور حفاظت. خود اصل بشر نور خدا. اللہ غنی. فرماتے ہیں کہ جو حقیقی مومن ہوتے ہیں، جو الراضی برادہ ہوتے ہیں،
اس غذا کی بات وہاں شہیدوں کے لیے ہو رہی ہے دوستوں. یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ قوت اصل بشر نور خدا. اور اصل جو مومنانہ شان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ان کی غذا اللہ کا نور ہوتا ہے. اللہ غنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نور سے. اور فرماتے ہیں کس ریسٹورنٹ سے اور کس جو ہوٹل سے کھاتے ہیں جو لمین کھاتے ہیں؟ کس ہوٹل سے کھاتے ہیں؟ پائے نہاری کوفتے کلیجی بازار حلیم سے یا جاوید نہاری سے کھاتے ہیں؟ کہاں سے کھاتے ہیں؟ وہ اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے نور سے غذا حاصل کرتے ہیں اور ان کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ لمحوں میں سفر طے کرتے ہیں. کسی نے پوچھا جو زمین سے کہ کس موقع پہ آپ کو بہت زیادہ سختی پیش آئی؟ دو موقع پہ مجھے سختی بہت پیش آئی. جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں گرایا تو میں سدرۃ المنتہا پر بیٹھا ہوا تھا. خدا نے حکم دیا کہ جاؤ پچھلی زمین سے ٹکرانے سے پہلے یوسف کو سنبھال لو. 3 موقع پہ مجھے بہت محنت کرنی پڑی. جو اللہ کے نور سے طاقت حاصل کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ بھائیوں نے بھائیوں نے جب یوسف کو کنویں میں پھینکا تو خدا نے حکم دیا کہ زمین پر گرنے سے پہلے سنبھال لو. جا کے میں نے سنبھال لیا. اتنا مجھے دوڑنا پڑا, بھاگنا پڑا اس دن. پھر جب چھری چل رہی تھی اسماعیل کے گلے پر تو اللہ نے جا کے کہا خبردار ہو جاؤ کہ ذرا بھی کھال پہ چھری کا اثر نہ ہو. مجھے حکم دیا گیا کہ جنت سے مینڈا لے جاؤ, مینڈا وہاں رکھ دو, اسماعیل کو نکالو. مجھے بہت محنت کرنی پڑی. پھر اللہ نے جب غزوہ احد کے موقع پر دندان مبارک شہید ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ فوراً جاؤ سدرہ نشین اور جا کر اس سے پہلے کہ میں نبی کا خون زمین پر گرے دنیا تاہو بالا ہو جائے گی, جا کر سنبھالو. اس دن مجھے بہت محنت کرنی پڑی. 3 موقع پر مجھے بہت محنت کرنی پڑی جن کی اسپیڈ 1,24,000 مائل پر سیکنڈ ہے فرشتے کی. تو فرشتے کو 3 موقع پر اور بھی ہیں. یار زندہ صحبت باقی آمد ہوتی رہتی ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا جاتا ہوں. 3 موقع کا ذکر کیا کہ جب اسماعیل جبیل اللہ کو بچانے کے لیے فرشتوں کو محنت کرنی پڑی, یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے محنت کرنی پڑی, اور دندان مبارک جب شہید ہوئے حضرت باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سوجب امین کو بہت محنت کرنی پڑی. انہیں بہت تیزی سے در شہیداں جرزخوں فرمود حق آنکھ دورانے دہاں بدنے تھبق. جب اللہ روزی دیتا ہے تو نہ پلیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اس انداز میں رزق دیتا ہے. در شہیداں یرزقوں فرمود حق انق دورانے دہاں بدنے طبق. کہ کس طبق سے کس جگہ سے جب زمین کھاتے تھے اور کی طاقت ہے, وہی طاقت اللہ اپنے جانوں کو اس کے راہ میں خرچ کرنے والوں کو دیتا ہے کہ وہ یہ غذا نہیں کھاتے جو کھیتوں میں لگتی ہے, اور یہ غذا نہیں کھاتے جو درختوں میں لگتی ہے. اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے, قادر مطلق اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کے لیے بالکل نیو انداز کا جو ہے وہ رزق ڈیفائن کرنے پر خدا قدرت رکھتا ہے, اور یقینی طور پر اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. چون ستارو وَاسْخُرُونِ خَرْبِ بَوْجَوْنِ جَوْنِ مَا میں بزویت خوبیو احسان ہو. ہر چیز کا اصول اللہ نے متعین کیا ہے دوستوں, اور یہ امر ربی ہے, خدا کی بنائی ہوئی یہ حکمت ہے, خدا کی یہ للہ سنت ہے کہ اللہ نے چیزوں کو نقطہ ہم آخری مقام پہ پہنچ رہے ہیں, سمجھ کر اٹھیں کہ ایک ارادہ اللہ کا ارادہ ہے, ایک ارادہ اللہ کا ارادہ ہے, اور ایک ارادہ ہمارا ارادہ ہے. ہمارا ارادہ دنیاوی اور موروثی اور خاندانی اور آس پاس کے ماحول بھی ایسے بنتا ہے. جن لوگوں نے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کر دیا, جن لوگوں نے اپنے ارادے کو شعوری طور پر اللہ کے ارادے کے تابع کیا, ان کے نتائج
بالکل مختلف ہوتے ہیں. مثلا مرد اور عورت جو ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے, کچھ اور نہیں ہوتا ہے. یہ خدا کی سنت کے مطابق ہے. اس طرح کے تمام تر فیصلے جو اللہ کرتا ہے, اللہ کی جانب سے آتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ متعین کر دیے گئے ہیں. اب دنیا دار یا دنیا والے دنیاوی عیاشیوں کے چکر میں, نفس کی خواہشات کے چکر میں, ابلیس کی جالوں کے چکر میں بہک رہے ہیں, تو یہ ان کا قصور ہے, کیونکہ خدا اپنی سنت کو خدا خود تبدیل کرنے پر خود رکھتا ہے. اس کے علاوہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑے. جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین سے ٹکراتے ہیں, جو ابلیس اور نفس کی شر کی وجہ سے بہکتے ہیں, جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کرتے ہیں, تو پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے, راندہ درگاہ بن جاتے ہیں. دنیا کی دنیاوی زندگی میں, پرتعیش زندگی میں اللہ اور اللہ کے قوانین کا احترام نہ کرنے والے, خود پسندیوں کے نتیجے میں اس وقت, میں اس بات کو یہیں بھی کلوز کر دوں بہت ہے کہ اس وقت جو حالات و واقعات ہیں جو ہمارے آس پاس ہو رہا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, کہ یہ خدائی قوانین کے مطابق ہے. کتنا کھلا ہوا یہ سچ ہے کہ یہ سارے جو کچھ اس وقت وقوع پذیر ہو رہے ہیں حالات و واقعات, وہ خدائی قوانین سے ٹکرانے کے مترادف ہیں. جب خدا چاہتا ہے نا دوستوں, تو توفیق بھی سلب کر لیتا ہے. اس کی قدرت کاملہ کی بات ہے, یہ کامل ترین قدرت کی بات ہے. خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ توفیق بھی چھین لیتا ہے. اس وقت جو حالات و واقعات عالم اسلام پر ہیں, جو واقعات وہاں ہو رہے ہیں, تو غور سے سمجھنے کی بات ہے, کیا یہ خدا کی منشا و مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں؟ ہر شخص کہے گا نہیں ہو رہے. جب نہیں ہو رہے تو چینج کرنے کا خیال کس کے دل میں؟ کہیں نہیں. اس کے پیچھے خدا نہ خواستہ خدا کی مرضی غالب ہے کہ ہم سے توفیق چھین لی گئی ہے. ایسا تو نہیں کہیں کہ خدا نے توفیق چھین لی ہے. سچ کو پہچاننے کی توفیق خدا چھین سکتا ہے, اور سچ کو سچ ثابت کرنے کی توفیق خدا کی طرف سے ہوتی ہے. قرآن کا موضوع ہے سورہ توحید. سورہ توحید جسے ہم سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. قرآن میں سورہ توحید سے جو اوپر کی صورت ہے وہ سورہ ابو لہب کے بارے میں ہے. تبت یدا ابی لہب, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. جب یہ ابو لہب کی زبان سے نکلا تو خدا نے اسی انداز میں جواب دیا, وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. پورا اس کے بارے میں مضمون آ گیا قرآن میں. جب اسے نبی کا دل دکھایا, جب نبی کی شان کو نہ پہچانا, زبان درازی کی, تو پھر پوری سورت قرآن میں موجود ہے. سورہ توحید سے اوپر سورہ تبت یدا ہے. ٹھیک, ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مرحلے میں ابو لہب چھوٹوں موٹوں کو بھی اسلام قبول کر لیتا, تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم قرآن میں سورہ لہب کو کہاں ایڈجسٹ کرتے؟ نکال دیتے قرآن سے یا گزر جاتے پڑھ کے؟ جب یہ صورت موجود ہے, حقیقی بنیاد پر موجود ہے, تو بات یہ ہے کہ پھر اس کو اگر وہ جھوٹوں موٹوں کو اسلام لے آتا چالاکی و مکاری دکھا کر, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ قرآن کی جو حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے وہ کہاں نظر آتا؟ جب اس نے ایسا کیا اور اللہ کی طرف سے اس پر یہ سختی آ گئی, تو ساتھ ساتھ دوستوں خدا نے اس کی صلاحیتوں کو سلب کر دیا, گرفت کر دیا, کہ پوری زندگی اس کے بعد بھی وہ رہا, مگر اس کی توفیق خدا نے چھین لی. اگر جھوٹے موٹوں کو بھی وہ مسلمان ہو جاتا تو بہت سے مسئلے پیدا ہوتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, خدا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور خدا لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے. خدا نے اس کی توفیق چھین لی کہ زندہ رہا مگر اسلام قبول نہیں کیا. اگر کر لیتا تو بے شمار سوالات پیدا ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس توفیق کو سلب کر لیا. بات تفصیل ہو جائے گی اگر میں یہ کہوں
کہ گزروں کہ کیا معاذ اللہ ہمارے منہ میں خاک ہو، خدا نے ہماری توفیقات کو بھی سلب کر لیا ہے کہ ہم حق کو دیکھنے کے باوجود حق کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم اللہ کی مرضی کو پہچاننے کے باوجود اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ خدا نے یہاں توفیق چھین لی ہے کہ ہم حق کو دیکھنے کے باوجود بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا اگر ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر اصلاح کی صورت کیا ہوگی، اصلاح کی صورت کیا ہوگی؟ اس بات کی بہرحال فکر ہونی چاہیے، اور اہل اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ حق کو پہچاننے کا جذبہ جو اللہ عطا کرتا ہے وہ چاہیں بات سوال یہاں پہ منہ پھٹ کہتے ہیں کہ جی یہاں جو ہے سمندر کے کنارے عبداللہ شاہ غازی ہیں اور یہ پھر بھی حالات اتنے خراب ہیں، یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے خراب ہیں، یہ تمہاری فکر کے ٹیڑھپن کی وجہ سے خراب ہیں، ورنہ جب ہم نے 71 میں دیکھا تھا پہلی بار عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، تو آج کئی کلومیٹر سمندر جو ہے پیچھے چلا گیا، کئی کلومیٹر۔ سب جانتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، بچے تو نہیں دیکھے، بڑوں نے دیکھا ہوگا کہ سمندر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل آ کر پانی ٹکراتا تھا، یہ منظر فقیر نے دیکھا۔ تم ولی کی پہچان کے حوالے سے ٹیڑھپن کا شکار ہو، اللہ کے دوستوں کی کرامات اور ان کی اثار و قربانی نتیجے میں اللہ کے جو شامل حال ان کی نوازشات ہوتی ہیں اس سے منکر ہو، تو پھر تم پر یہ بات ہوگی کہ تمہاری توفیق سلب کر لی جائے گی۔ خدا اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ حق کو دیکھنے کے باوجود ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پر مہر لگانے پر قدرت رکھتا ہے۔ آج کل کے حالات و واقعات جو کچھ بھی ہے آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے، تو حق شناسی بہرحال بہت ضروری ہے۔ کم سے کم یہ درجہ ہو کہ ہمیں کم سے کم حق کی پہچان تو ہے۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ غفلت میں ہیں، دوری پہ ہیں، پہچان کی منزل پر نہیں ہیں، تو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مقدار کی بات ہے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ جملہ کو راد اکنو اے خمر، اے نہالے میوہ دا افشاں ثمر، جملہ کو راد کن جزو حسود، کاش جزوزی بر تمہیں آرد جہود، مر حسودت را اگرچه آمنم، جامدا تو همچنین جامع کنم، آنکه او باشد حدود آفتاب، کور می گردد ز بود آفتاب۔ بات یہ ہے کہ حسد ان تمام کے پیچھے کار فرما ہے۔ حسد کی وجہ سے حق گوئی کا جو تصور ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے معلوم فرماتے ہیں، حسد اگر کسی وجود میں جگہ بناتا ہے، پہلے مرحلے میں بہت تھوڑا سا نظر آتا ہے، اگلے مرحلے میں بہت فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ حسد سے حد المقدور جو ہے کنارہ کشی اختیار کی جائے، ورنہ نابیناؤں کے انداز میں آنکھ والے آنکھ سے چلتے ہیں اور حسد والے لاٹھی سے چلتے ہیں۔ ان کی مثال معروم کے ہاں اندھوں کی سی ہے، جو دیکھنے کی اس صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ مثنوی شریف کے دیگر اسباق میں جہاں مختلف نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے سبق آموز پیغامات ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ کس چیز کو اپنے سے دور کرنا ہے؟ حسد کو دور کرنا ہے۔ کس چیز کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے؟ تکبر سے دور کرنا ہے۔ کس چیز کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے؟ انانیت سے دور کرنا ہے۔ کس چیز کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے؟ جہل سے دور کرنا ہے۔ اگر کوئی فائض المرام ہے، اگر کوئی پھلدار درخت ہے، اس کی ہر خوبی نمایاں ہے، حسد کرنے والا بالکل مثال وہیں سے آتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سراپا دیا، مگر بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کسی کا نام نہیں ہے، نام ہے تو یوسف کا ہے۔ تو یوسف کے انداز میں اپنے آپ کو سنوارنے، نکھارنے اور کوشش کرنے کا مقام ہے۔ مثنوی شریف کے جو پیغامات ہیں یہ ہمیں راہ حق کی پہچان
کرانے کے لیے ہیں۔ حسد کو پوری طرح سمجھنے کے بعد جو حاسد ہوتے ہیں ان کے انجام کو دیکھنے کے بعد اس بات کا تقاضا ہے معروف رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہم حسد کو ایسے پہچان لیں کہ ہم ایک مرتبہ اس جال سے نکل جائیں تو پھر اگلے مرحلے ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم ارین الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ چیزوں کیا ہے؟ اللہم ہے۔ کون کرنے والی ذات ہے؟ اللہ کرنے والی ذات ہے۔ ہم درود کا جو گردان کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں دوستوں؟ ہم اللہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو، ہم کچھ اور تو نہیں کہتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں، خدا کی منزلیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے اپلیکیشن ریکوزیشن بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس مقام پر ہے ہی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے اس لیول کا معیار کا درود بھیج سکیں۔ تو بھیجنے والی ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے نائب اپنے حبیب کے مقام کو پہچانتا ہے۔ تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہم۔ یہاں ایک درخواست اور بھی ہے جو آپ لوگوں کو گزار پہلے بھی کی، آج بھی کر رہا ہوں، اللہم ارین الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں۔ اب تک بھی عمر کے اس حصے تک پہنچتے بھی ہمیں چیزوں کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ہم نقصان کو نفع دیکھتے ہیں، ہم نقصان کو نفع دیکھتے ہیں، ہم گھاٹے کو منافع دیکھتے ہیں، ہم رشتوں میں منافق کو مسلمان دیکھتے ہیں، مسلمان کو منافق دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ نظر ہے ہی نہیں۔ اب اس نظر کو اگر اپ گریڈ کرنا ہے، کسی اور سے تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں، کسی اور تو کہاں کہہ رہے ہیں، یہ فقراء بتاتے ہیں، بتانے والے فقراء ہیں، نائبین انبیاء ہیں کہ بتاتے ہیں دیکھو ایسا راستہ ہے، یہاں چلنا ہے۔ اللہم ارین الحقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں، تو پھر حق حق نظر آئے گا، باطل باطل نظر آئے گا، عمر کا بڑا حصہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ ہم صحیح ٹریک پر سفر کریں گے، جو ہم صحیح ٹریک پر سفر کریں گے تو ہماری فکر کیا بن جائے گی؟ ہماری فکر یہ بن جائے گی کہ فکر باشد کی بخشایت رہی، فکر باشد کے بخشایت رہی، راہ باشد کے پیش آمد شہی۔ فکر اس بات کی ہوگی کہ راستہ مل جائے، اور راستہ وہ ملے جس میں شاہ سے ملاقات ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔